सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त जिस जगह से खड़ा होकर आपको ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट तरीन खबर बता रहा हूँ वो बहुत अहम है। सब कुछ छोड़कर ये लिख लें कि मैंने आपसे काफी अरसे पहले कहा था कि कुछ अनासिर पाकिस्तान में शरपसंद अनासिर की हैसियत से आग लगाना चाहते हैं। आज वो दिन आ पहुंचा है जहां पर पारा चिनार को लेकर मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर आम शाहराओं के ऊपर धरने दिए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ये चीख चीख के कहा जा रहा है कि वहां के रास्ते खोलो वरना यहाँ के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आपने खबर भी सुनी कि अगर वहां रास्ता नहीं खोला और बंदा दवा, खुराक और बच्चों के लिए साजो सामान नहीं लेके जा सकता तो फिर कराची के एयरपोर्ट पे कोई फ्लाइट नहीं उतर सकती। ये बातें अभी गर्दिश कर रही थी, खबरें चल रही थी। लोग बड़ी मुश्किल से सर्दी में कराची जैसे इलाके हों या फिर खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, लाहौर, किसी भी जगह पर लोग सड़कों पे आके बैठ रहे थे। वीकडेज होता है, आपको पता है, बड़ा मुश्किल होता है लोगों का बैठना। अभी सिलसिला चल रहा था, अहम शराएं खुद कराची में बंद थी खत्म नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जो तकफीरी जमातें हैं जो मुल्क में खून रेजी देखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि काफिर के नारे लगे और फलां को फलां के मस्जिद से निकालकर कत्लेआम किया जाए, गले पे छुरी फेरी जाए, जिनका एक माजी रहा है और कोई एक नाम तो रहा नहीं है जो मैं बता सकूं, मगर काबिल तरस है वो अपनी हैसियत में। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर कराची ही में 16 मकामात के ऊपर एक जमात धरने दे रही है और लोगों के लिए सड़कें बंद कर रही है तो फिर हम 60 जगहों पे आज इस वीडियो के देखने के साथ साथ धरनों का आगाज करेंगे। 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया इन लोगों ने और उस 24 घंटे में इन्होंने कहा कि इस धरने को उठा दें जो पारा चिनार की हिमायत में दिया जा रहा है, जो उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जहां पे दवाएं नहीं दी जा रही और जहां बुनियादी हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे। और अगर इस धरने को नहीं उठाया गया तो हम उन धरनों के ऊपर चढ़ाई करेंगे, इन सेंस कि हम उनको उठवाएंगे और उनकी जगहों पर धरने देंगे और उनके आसपास धरने देंगे। आपको पता है जब मुल्क में तसादुम पैदा करना हो, शिया सुन्नी आग लगानी हो, तो यही कुछ होता है कि एक जगह पे अगर किसी के जुलूस या किसी की महफिल चल रही हो, मिलाद चल रहा हो, वहां पर आप भी आ जाए, उसके बाद आप कहें कि इन्होंने ये किया था इसलिए हमने हमला किया। आमतौर से तो ये धरने एहतजाज इस तरह से होने ही नहीं चाहिए। इनके लिए या तो कोई जगह बना दी जाए जहां पे लोग जाके प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो, मगर आम शहरी को इससे कोई नुकसान और ईजा ना पहुंचे, लोगों की आमदरफ्त का जरिया बंद ना हो। मगर अगर इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर दी गई है जिसमें प्रेशर डालना गर्ज है, जो एक मजहबी जमात की जानिब से और बड़े सारे लोगों की जानिब से ये इमेज दी जा रही है कि भाई हम प्रेशर दे के इस मुल्क में आमदोरफ्त का जरिया बंद कर कर पारा चिनार के लोगों का रास्ता खुलवाएंगे। पहले तो हम ये एनालिसिस ले लें कि क्या उनमें इतनी ताकत है, मुल्क में उनके पास इतनी कुवत नहीं है, इनफरादी कुवत की पूरे मुल्क की शाहराह को बंद कर सके। यानी पारा चिनार की हिमायत में जो धरने हो रहे हैं वो इतनी तादाद में कमजोर है और वीकडेज में तो लोगों ने उठना भी शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि नौकरी पेशा लोग हैं, कारोबार पेशा लोग हैं, वो सुबह को कारोबार को जाते हैं, शाम तक अगर वापसी हो जाती है तो रात में कुछ देर धरने पे बैठ जाते हैं। फैमिलीज अलबत्ता होती हैं और हाँ कुछ ऐसे डेडिकेटेड लोग भी हैं जो सुबह शाम बैठे हुए मगर तादाद में कम है। तो एक तो कुल्ली तौर से, कुल्ली एतबार से तादाद में कम है, मगर उनमें से बैठने वाले भी बहुत मुख्तसर तादाद में लोग होते जा रहे हैं। वीक डेज पे यही हालत होती है, वीकेंड्स के ऊपर लोग आ जाते हैं और अब आपको पता है आने वाले दिनों में अगर 2 दिन और सरवाइव कर जाते हैं धरने तो वीकेंड्स पे बड़ा पावरफुल लोगों का एहतजाज होगा, यानी पावर शो होगा जुमा, हफ्ता, इतवार को लेकर। लिहाजा ये जो एक तकफीरी जमात है जो कत्लेआम करने में सरेआम रहती है, उसने सोचा है कि वीकेंड से पहले जब तादाद में लोग कम होंगे तो ऐसी सूरत हाल में अपनी अक्सरियत लाके, यानी उन लोगों को लाके कि जिनको ये बताया जाएगा कि ये जमात काबिले कत्ल है, इसको कुफ्र करने की आदत है, ये काफिर लोग हैं और उन्होंने मुल्क में ये हंगामा मचाया हुआ है। जैसे कि हम ये सुन रहे थे कि ईरानी असला पारा चिनार में मौजूद है और ये वो कह रहा था कि जिनके पास अफगानी और हिंदुस्तानी असला भी मौजूद है। यानी बात यह है कि असला दुनिया का, अमेरिका का, नेटो का असला भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे पहुंचा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि वो असला कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, किसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, रियासत के कवानीन को तोड़ते हुए इस्तेमाल कर रहा है या अपना दिफा कर रहा है। और फिर ये बात बिल्कुल समझ से आ रही है कि हमने नेटो का असला तो सुना है, ईरान के पास ऐसा जदीद असला है कि वो सारा का सारा एक मुल्क में शिफ्ट हो गया है, वो भी उस रीजन में कि जहां ईरान की बॉर्डर नहीं लगती है, अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है, और निकल के यहीं से आया होगा। सवाल यह है कि ऐसा हो भी सकता है और ये हकीकत भी हो सकती है कि वहां पे कुछ लोग दहशतगर्द अनासर के हों जिनके पास ये ईरानी असला भी हो, मगर
ان کو کیسے پتا کیا یہ خفیہ اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا خفیہ ہی بنے پھرتے ہیں وہاں پر یا اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں؟ تو اگر ان کو یہ بات پتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاست کا کام پورا کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں. تو پھر ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ اے پی ایس کے جو قاتلین ہیں وہ اس وقت کہاں پر ہیں، جنہوں نے ریاست کو للکارا ہے، دہشت گرد حملے کیے ہیں، سڑکوں کو جلایا ہے، مسجدوں میں آگ لگائی ہے اور جھوٹی توہین کروائی ہے. پاکستان بھر میں مہذب مقدس شخصیات کے نام جانوروں کے اوپر لکھے ہیں. انہوں نے آگ لگانے میں اس حد تک اپنے آپ کو گرایا ہے صرف اس لیے کہ کسی جماعت کے اوپر الزام لگائیں، چند لوگوں کے اوپر الزام لگائیں. گویا وہ بھی اتنے شریف نہیں ہوں گے، مگر یہ تو بد سے بدتر قسم کے لوگ ہیں جن کا ماضی آپ کے سامنے ہے، جو ماضی سے اپنا ایک نام بھی نہیں رکھ سکتے. بدقسمتی سے اس میں عام عوام شامل نہیں ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اہل سنت عوام یہ نظریہ رکھتی ہے اور یہ سیاسی موقف رکھتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اٹھا کے پھینک دیا جائے، یہ کسی بھی مسلمان کا نظریہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ وہ جماعت ہیں جو تعداد میں کم ہے مگر جہالیت میں زیادہ ہے، جہالیت اکثریت سے پائی جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک پاکستان میں آگ لگانے کی سازش رچ لی ہے. خواتین و حضرات، اب اس سازش کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ 3 قسم کے واقعات ہیں، مجھ سے لکھ لیں. جو ایکسپیکٹڈ ہے، پریڈکٹڈ ہے، وہ یہی ہوگا. پہلی چیز یہ ہے جو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اس پریشر سے پارا چنار کی حمایت میں جو دھرنا دیا جا رہا ہے، جو ہو سکتا ہے ایک سیاسی اور مذہبی جماعت دے رہی ہو، میں نہیں دے رہا، آپ نہیں دے رہے، مگر پارا چنار کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس پریشر کے نتیجے میں یہ جماعت جو دھرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان بھر میں اہل تشیع حضرات، وہ خوفزدہ ہو جائیں. ان میں جو لیڈیز، فیملیز، بچے دھرنوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ وائلنٹ تو نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر گولی اور بارود تو نہیں چلاتے آئے، تو وہ خوف زدہ ہو جائیں ایک عام شہری کی حیثیت سے، وہ گھر میں بیٹھ جائیں. اس سے تعداد مزید کم ہو جائے گی اور پھر جو لوگ رہ جائیں گے ان کے اوپر ریاستی جبر کروانے کی کوشش کی جائے، پولیس تشدد کروانے کی کوشش کی جائے، اپنا انفلوئنس، اپنا جتنا اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرانے کی کوشش کی جائے اور اس طرح سے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے. پہلا تو آپشن یہ ہے جس کی توقعات کم ہے، کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کام نہیں آتی اور دھرنے اور احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے آگ لگتی ہے. دوسرا آپشن ہے یہ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں اس وقت آگ لگے جب افغانستان نے سرحدی علاقوں پہ حملہ کر دیا اور پاکستانی افواج، عسکری قیادت افغانستان کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. افغان بارڈر کے اوپر جہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، جہاں سے لوگ سازشی عناصر بن کر ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر بم بارود گرایا جا رہا ہے اور اپنے ملک کا دفاع کیا جا رہا ہے. اور ایسی فوج کو ہمارا سلام ہے جو سرحد پہ کھڑے ہو کر اپنی جان کو قربان کر ملک میں خارجی عناصروں کو چاہے سرحد کے اندر ہوں یا سرحد کے باہر ہوں ٹھکانے لگا رہی ہے. مگر یہ خارجی عناصر جو اس شہر میں یعنی کراچی، لاہور اور سندھ کے مختلف شہروں میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آگ لگانے کے لیے ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں، ان کو دوسرا آپشن یہ چاہیے کہ ملک میں آگ لگ جائے، شیعہ سنی جھگڑے شروع ہو جائیں، شیعہ سنی فسادات شروع ہو جائیں، ان کے چند کارکن اپنے آپ کو زخمی کر لیں یا سامنے والے کو زخمی کر دیں تاکہ ریٹیلیشن ہو، ریئیکشن ہو اور مسجد اور امام بارگاہوں میں اور رضا خانوں میں اور مدرسوں میں ایک فساد مچانے کی کوشش کی جائے. اللہ نہ کرے خاکم بدن ان کا یہ پلان اگر پورا ہو گیا تو چاہے ملک میں اہل تشیع یا یہ تکفیری عناصر ہو، دونوں اس کے ذمہ دار ہوں گے اور دونوں کی مکمل ذمہ داری ہوگی ملک کا امن و امان خراب کرنے میں. لہٰذا حکومت کو، سیاستدانوں کو، معتبرین کو، معززین کو یہ چاہیے کہ فی الفور دھرنے والوں کی طرف متوجہ، انہیں گھر بھیجیں اور ان کے مسائل کو حل کر کے انہیں گھر بھیجیں. پارا چنار کے راستے کھولے جائیں. میری معلومات کے مطابق وہاں پر جہاز لینڈ کروائے جا رہے ہیں، ہوائی راستہ کھلا ہوا ہے اور اس کے ذریعے دوائیں اور دیگر ضروریات پہنچائی جا رہی ہے. مگر یہ سلسلہ فی الفور حل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اگر کراچی اور لاہور میں بیٹھ کر عام شہری کو دھمکا سکتے ہیں کہ تم اگر دھرنا دو گے 16 جگہ پہ تو ہم 60 جگہوں پہ دیں گے، اور ان کو مروب اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں شہر میں رہتے ہوئے، کراچی جیسے شہر میں، لاہور جیسے علاقوں میں، اسلام آباد جیسے سڑکوں پہ، تو پھر یہ پارا چنار کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے آپ توقع اور آپ گمان نہیں کر سکتے. یہ سوچ، اس سوچ کو میں سمجھتا ہوں اگر بہت منفی کوئی سوچ ہے نا تو یہ اس سے بھی نیچے گھٹیا ہوگی، اور اگر ریاست نے، سیاست نے اور اہل دانش نے ان کو ٹھکانے نہیں لگایا یا پھر ان کی اصلاح نہیں کی تو پھر ملک میں خون ریزی کرنے کا یہ خواب جو پاکستان کو شام بنانے جیسا ہوگا، شام کی صورتحال میں بدلنے جیسا ہوگا، خدا نہ کرے خاکم بدن وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اور آپ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری سڑکیں بند ہو.
احتجاج شروع ہو, دھرنے دیے جائیں, عام شہری کو راستے سے گزرتے ہوئے مشکلات ہو, مگر بہرحال دونوں صورتوں میں خون ریزی کی جو توقع کی جا رہی ہے اس کی چانسز, اس کے اثرات بڑھ جائیں گے. خواتین و حضرات, میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں, ان تمام لوگوں نے جن کی ویڈیوز بھی چل رہی ہے, جن کے پوسٹرز بھی چل رہے ہیں, انہوں نے ریلیاں نکالنا شروع کر دی ہیں. یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے, کسی مقدس شخصیت کی حمایت میں یہ نکلتے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. عمران خان صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے, پیچھے ویلاگز میں اور کافی جگہوں پر آپ دوسرے چینلز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو دوستی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان جماعتوں سے جن کے خلاف یہ نکلنے والے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تعلقات بحال ہو جائیں. مگر اگر پیچھے سے کوئی ہاتھ ہوتا ہے, کوئی چابی ہوتی ہے, تو پھر یہ ملک میں بھی آگ لگاتے ہیں, شہر میں بھی آگ لگاتے ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, کفر کے نعرے بھی بکتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو خون ریزی کرتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں جو گھر جلاتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں جو توہین کرتے ہیں اور سامنے والے کو توہین کرنے والا بتاتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے, میں نے اور آپ نے اپنی حکومت, اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا ہے, اور اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے لگام دینے کی کوشش کی جائے. میرے عقب میں آپ مسجد دیکھ رہے ہیں, اس مسجد کی خوبصورتی بتا کے اس ویلاگ کو ختم پذیر کروں گا. یہاں پر مسجد میں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے, یہاں تک کہ بیبیز چینجنگ روم بھی ہے اور دیگر چیزیں بنی ہوئی ہیں. کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے گندے بچوں کو کوئی اچھی جگہ دے دیں جہاں پہ وہ کھیلیں, خوش رہیں, اپنے آپ میں گالی دیتے رہیں, اپنے آپ میں کفر کے نعرے لگاتے رہیں اور آئینہ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں. مگر اگر شہروں میں ان کو اس طرح سے گمنام تحریک کی حیثیت میں چھوڑ دیا جائے گا, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, تو میرے شہر کا شہری اور اس کا کام اور اس کا روزگار تباہ و برباد ہو جائے گا. کراچی شہر دنیا بھر میں پاکستان کو پال کے دکھاتا ہے, یعنی کراچی شہر سے دنیا بھر کی تجارت ہوتی ہے پاکستان کے لیے. 70 سے زیادہ کا کنٹریبیوشن پاکستان کا یہ شہر دیتا ہے, اور اس شہر میں اس طرح کی منفی گفتگو کرنا, نفرت آمیز نعرے لگانا اور ہولناک تباہی کا اندیا دینا, یہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں. اگر آپ پروگرام میں اور مولانا دیکھنا چاہتے ہیں اور پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو میں اور مولانا کلپس پہ جانا پڑے گا, وہاں پہ آپ کو پوڈ کاسٹ نظر آئیں گے. یہ ویلاگس کے لیے اسپیشلی ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا, اور اس میں میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. خدا نہ خواستہ ہندوستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضرور بضرور دعا کریں اہلیان پاکستان کے لیے, کیونکہ یہ وہی خواب ہے جو بہت پہلے دیکھا گیا تھا, لکھی گئی تھی تاریخ کہ یہاں پر مسلمان کو مارے گا کافر کہہ کے, اور اسی طرح کے عناصر خون کو بہائیں گے. اللہ نہ کرے, مگر جو ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جیسا نہیں ہے. اللہ کی امان.